تقریر کے لفظ سے بالکل پریشان نہ ہوں. محفل منفرد اپنے رنگ پر ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. اور شروع میں تھوڑا تکلف سا محسوس کر رہا تھا اور ہم آہنگ بھی نہیں ہوا تھا محفل سے, تو میں نے گزارش کی تھی. اور ایک یہ بھی سیاست کہہ دیجیے کہ شاید اس وقت میں یہ کہہ سکوں کہ اس وقت مخل ہونا زیادہ مناسب نہیں ہے. میں ایک دو بات کہہ کے میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری. یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری, مگر یہ ہے تیری دسترس میں خزف کو موتی کا رنگ دے دے. یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری, مگر یہ ہے تیری دسترس میں خزف کو موتی کا رنگ دے دے. عروج آئے وہ پستیوں پر بلندیاں بھی عرب عرب ہوں, خزاں کی ویران وسعتوں کو بہار کا جلتا رنگ دے دے. کیا یہ ناظم صاحب کے شعر سے عامر عثمانی کا یہ قطعہ یاد آ گیا. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا ریاست علی ظفر بجنوری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. تعلیم میں حدیث کے بڑے استاد انتقال ہو گیا. ان کی ایک لمبے قصیدے کا آخری شعر ہے, اس نے کہ جب صحابی کا ذکر ہو یا پیغمبر کا ذکر ہو علیہ الصلوۃ والسلام, تو ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے کہ ہم میں سے اگر کسی سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ وہ اپنے بارے میں گفتگو کرے تو شاید وہ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا, لیکن صحابہ جو ہمارے محبوب ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے شاید ہم کبھی نہیں. اس لیے ہے تو بڑا مشکل یہ کام, لیکن ظاہر ہے اس سے گزرنا ہے. تو میں 10 منٹ 10:58 ہو رہے ہیں, میں 10 منٹ پوائنٹ جو پوائنٹ ایک دو بات ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کرتا ہوں ایک مزاج سے برہم نہ ہو کہیں, لیکن ظفر وہ جوش ہے کہ کم نہ ہو کہیں. صحابہ کے تعلق سے ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جب مجلسیں منعقد کرتے ہیں منقبت کی یا حمد و نعت کی, تو اس میں دو ہمارے مقصود ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اظہار محبت اور عقیدت ہے, اور دوسرا یہ ہے تأسی. عربی میں اس کو تأسی کہتے ہیں. تأسی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس پرسنالٹی کو ہم نے اپنے لیے آئیڈیل مانا ہے اس کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے. تو کسی کے بھی لائف اسٹائل کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں اس چیز پر توجہ دینی رہتی ہے کہ اس کے وہ کیا پوائنٹس ہیں خاص کہ جن کو چن کر ہم اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. بحیثیت صحابی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ کی طرف سے ملا, اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے ستاروں کا خطاب کیا. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. مقصود آپ کے علم میں خدا نخواستہ اضافہ کرنا نہیں ہے بلکہ مذاکرہ کرنا ہے تھوڑا سا. اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا تو سب کو کہا, اور پیغمبر نے جب یہ سند دی, سرٹیفکیٹ دیا اپنے شاگردوں کو کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تم ان میں سے جس کی بھی انگلی پکڑ کر چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ وہ چیز ہے جو سارے صحابہ میں عام ہے. لیکن جب ہم ہر کسی کی زندگی کا الگ سے تجزیہ کریں گے تو ظاہر ہے کوئی کسی کردار میں نمایاں نظر آ جائے. میں وہی کہوں گا کہ بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں اپنے اس پیغام کو جو میرے ذہن میں ہے اس وقت میں, کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر جتنا لکھا گیا ہے ان میں ایک سبجیکٹ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ماہر نفسیات. اس کو اگر ہم صحابہ کے مناقب کا جو بیان ہوتا ہے اس میں دیکھیں تو بڑا کھل کر آتا ہے. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ سارے صحابہ کے ساتھ ایسا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے سے محبت ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ ہم تو اپنے 4 بیٹوں میں بھی نہیں کر پاتے. بیٹوں میں بھی بیٹوں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ ابا جی فلاں کی طرف زیادہ, لیکن پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ جس صحابی سے بھی آپ پوچھیں گے اس کی تاریخ میں جا کر تو اسے لگے گا کہ سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کو مجھے سے محبت. یہ تو ہے اخلاقی رویہ. لیکن جب آپ کی زبان سے جملہ نکلے گا تو صحابی کی پوری زندگی کا وہ نچوڑ.
آپ جس صحابی کی زندگی کے بارے میں تجزیہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر نے ان کے بارے میں کوئی لفظ بولا کہ نہیں بولا. پیغمبر نے آپ کے بارے میں جو لفظ بول دیا تو ان کی پوری جتنی زندگی میں پڑھ جائیے تو ایسا لگے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک جملہ ہے اور صحابی کی ساری زندگی اس کی تفسیر. تو بحیثیت صحابی تو سارے صحابہ اس درجے میں آتے ہیں، لیکن ظاہر ان کو کوالٹیز ہے. ہر کسی کا الگ الگ ایک مزاج رکھا گیا ہے. آپ خطبے میں ایک وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں زیادہ تر خطیب حضرات کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یعنی یہاں حضرت ابو بکر کے بارے میں پیغمبر نے یہ کوٹ کیا کہ سب سے رحم دل جو ہے امت کے لیے وہ ابو بکر ہے. اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں اسپیشل تیار ہر وقت کام کرنے کے لیے عمر ہے. احیا اور آگے کیا ہے وہ اصدقہم حیان عثمان، یہ جو حیا والا مادہ ہے سب سے زیادہ یہ حضرت عثمان کے اندر پایا جاتا ہے. اقضاہم علی، ججمنٹ کی جو صلاحیت اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہے وہ حضرت علی کے اندر پائی جاتی ہے. اقرأہم ابی بن کعب، اس امت کا سب سے یہیں تک خطبوں میں آتی ہے لمبی ہے. آپ نے دوسرے لوگوں کی کوالٹی بھی ڈسکس کی، فرمایا سب سے بہترین قاری اس امت میں قرآن کے ابی بن کعب ہیں. عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، سب سے بڑے مفتی صحابہ میں حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. افرزہم زید بن ثابت، سب سے زیادہ میراث کے مسئلوں کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں. یعنی آپ جب دیکھیں گے تو نبی کا بولا ہوا جملہ نفسیاتی اعتبار سے اس صحابی کی پوری زندگی پر فٹ نظر آتا ہے. تو بحیثیت صحابی کو ہم سارے صحابہ سے جب دیکھیں گے تو وہ سند ہے کہ یہ ستاروں کی طرح. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے خیال میں یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ شعر میں مزہ لیتے ہیں نظم میں بھی لے کر دیکھیے مزہ آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ستاروں کی طرح. اس کی لوجک سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، ستارے سے گائیڈنس کا کام لیا جاتا تھا پہلے. یعنی جب یہ راستے بھی نہیں ہوتے تھے، ہمارے صحرا میں لوگ چلتے تھے، گھوڑے گاڑی سے سفر ہوتے تھے، کوئی روڈ بنا ہوا نہیں ہوتا تھا، کوئی سائن بورڈ نہیں ہوتا تھا جو تیر کے نشان سے بتا دے کہ کدھر جانا ہے، کہیں میل کا پتھر نہیں ہوتا تھا جو کلومیٹر بتا دے آپ کو، کچھ نہیں. بالکل. تو ستاروں سے لوگ سفر کیا، یعنی جو تجربے کار لوگ ہوتے تھے وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اسی وجہ سے سفر رات میں زیادہ ہوتے تھے، دن میں کم ہوتے تھے. کیا آپ کو امروہہ سے کلکتہ جانا ہے تو جو پرانے تجربے کار ہیں وہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جو مغرب کے وقت ستارہ نظر آیا ہے تمہیں، اسے لیفٹ ہینڈ رکھیے گا اور چلتے رہیے گا تو کلکتہ پہنچ جائے گا. اب ظاہر پوری رات سفر کریں گے تو بھٹکیں گے نہیں، ستارہ سامنے، ستارہ ڈوبے گا لوگ آرام کریں گے، دن میں آرام کریں گے، شام ہوگی ستارہ نکلے گا، وہ آ گئی جی پی ایس سسٹم اور وہ لے کر پھر چلا جائے گا. تو ستاروں کے ذریعے سے گائیڈنس کا کام کیا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے لوگ اپنے راستے کی منزلیں تلاش کرنے کے لیے سمت متعین کرتے ہیں. آپ اگر اسے ملائیں پھر تو پھر لگے گا کہ نبی نے کیا فرمایا. فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ کس کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح. تو منزل پر پہنچنے کے لیے سب کی مٹھی بھرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آئیڈیل کے طور پر ایک کو بھی چن لیں گے تو وہ بھی منزل تک. کیا کہنا، بہت اچھا، وہ سب صحابہ ہے. لیکن اب جب آئیں گے آپ ان کے درجے دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان میں جو بڑا درجہ پھر ملا ہے، میں بہت شوق کر رہا ہوں، وہ خلفائے راشدین کو ملا. عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، اور ان میں بھی پھر اسپیشل جب نکالیں گے تو خلفائے راشدین بن جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بس میں ذکر کروں گا کہ اگر ہم تأسی اظہار عقیدت تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی امتیازات، ان کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیں الگ الگ کر کے، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ والی چیزیں ہیں، حضرت عمر میں یہ والی چیزیں ہیں، حضرت عثمان کی وہ اسپیشلی کیا چیزیں ہیں جو الگ سے ان کو نمایاں کریں، تو اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں تو ہم دیکھیں گے نمبر 1 ان کے اندر نیک فطرت، ان کی خوبی. اس کا ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی سماجی اعتبار سے کسی برائی کا تصور حضرت عثمان کی زندگی میں، یہ وہ ہے کہ نیچرلی وہ اس طرح کے بنائے گئے تھے. ورنہ تو تاریخ میں ملیں گے کہ جنہوں نے اسلام کے بعد چیزوں کو چھوڑا.
لیکن ان کی جو نیچرل جو صلاحیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ نیک فطرت بنائے گئے تھے. اسلام سے پہلے بھی سماجی اعتبار سے کسی برائی میں کبھی شرکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. ہم آج کی مجلس سے یہ چاہیں گے کہ اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ یہ بھی ایک چیز. دوسری چیز ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت ممتاز کرتی ہے وہ بزنس مائنڈ ہے. کوئی بری چیز نہیں. آپ دیکھیے اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے لمبے سفر ہے تجارت اور انہوں نے اپنی مالیت کو بڑھایا, کامیاب تاجر بنے وہ اس معاشرے میں. اور اگر میں آپ کو کہوں تو ان کو عربی زبان میں ملک التجار کہا جاتا ہے. ملک التجار کا مطلب ہے کہ کنگ آف بزنس, یعنی وہ بادشاہ ہیں اس سسٹم کے, وہ لے کر کے جائیں. پھر مدینہ آنے کے بعد وہ بہت چیزوں میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے ایک نیا سسٹم متعارف کرایا کہ اپنا مال دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. یعنی مال حضرت عثمان کا ہوتا تھا اور محنت کسی دوسرے بندے کی ہوتی تھی. اس طریقے سے پھر کاروبار کے سلسلے کو شروع کیا جسے ہمارے یہاں عربک میں مضاربت کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا مال ہو اور دوسرا اس میں محنت کر رہا ہو. یہ کوالٹی تھی ان کے اندر, اسی وجہ سے ان کو غنی اور مالدار کہا جاتا. تیسری چیز تھی رحم دلی یا نرم دلی. نرم دلی کی وجہ سے ان کے اندر خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کی اگر ہم وضاحت کریں اس نرم دلی کی تو یہ بھی جو ہے کئی پیج بن جائیں گے, کئی موٹی کتاب بن جائے گی. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف موقعوں پر اپنا پیسہ خرچ کر کے, یہ آپ سب کے سامنے تعریف ہے, میں تو اس کو تجزیہ کر کے تھوڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں کھل جائیں. انفاق جو خرچ کرنے کی ان کے اندر چیزیں ہیں. مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, شروع میں بنائی گئی تو انہوں نے ادائیگی کی پیسے کی. پانی کا ذکر یہاں پر بار بار آیا. یہودی کا کنواں تھا وہ جو آج بھی مدینے میں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا. غزوہ تبوک پر جب جانا تھا بڑا لمبا سفر تھا جس میں اللہ کے نبی نے فرسٹ ٹائم چندے کی عام اپیل کی تھی, اور آپ چندے کی عام اپیل نہیں کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر کی تھی, اور یہ وہی سفر ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے پورا پیش کر دیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا پیش کیا تھا. اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 فوجیوں کے پورے ساز و سامان کا انتظام کیا. اگر 30,000 کی فوج تھی تو 10,000 کی سواری کا انتظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس موقع پر خوش ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل نہ کرے تب بھی دی اینڈ ہو گئے. اس نے اپنی زندگی کا. تو یہ رحم دلی کی وجہ سے یہ جذبہ خیرخواہی پیدا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اور ان کی جو خوبیاں ہیں کاتب بھیا, ہاں ایک خوبی ان کی تعلیم یافتہ ہوں. علامہ بلادری جو بہت بڑے مورخ ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ البلدان. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تو مکے جیسے بڑی جگہ میں بھی 17 لوگ بس لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان 17 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, اور اسی وجہ سے وہ ابتداء کاتب وحی بنائے گئے کہ پیغمبر علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے. بہرحال وقت بہت ہو رہا ہے اور اصل ہمیں منقبت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. یہ تو میں تھوڑا سا یہ ذکر کر رہا تھا کہ جب آیا ہوں تو 2-4 باتیں نظر میں بھی ہو گئی, تو میں نے ذکر کر دی کہ نمبر 1 صحابہ سب اپنی اس چوکھٹے میں سب ایک ساتھ ہیں. امتیازات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر ہر کسی کی کوالٹی الگ ہو جاتی ہے. جب ہم ہر کسی کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہمیں وہ پوائنٹ اٹھانے چاہیے جن پوائنٹوں کو ہم الگ کر سکیں اور پھر ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. موت کا ذکر آیا نا, میں اتنا سا اور ذکر کروں کیونکہ میں تاریخ میں نہیں جا رہا کیا کیا چیزیں پیش آئی تھی وہ سب جانتے ہیں, سب پڑھتے لکھتے ہیں. لیکن میں یہ ذکر کروں گا خاص طور سے کہ یہ جو خلفائے راشدین کا مسئلہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں فکری ترتیب کے اعتبار سے تو بہت بڑی ذمہ داری خلفائے راشدین کی ہے. 2 باتیں ہیں میری بہت اہم ہیں, آپ توجہ کیجیے. پیغمبر علیہ السلام کو جو زمانہ ملا جس میں قانون اسلام بنا وہ پیغمبر علیہ السلام کا پورا زمانہ ہے. یہ میں ایک بار پھر توجہ دلا رہا ہوں, بہت اہم بات ہے. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ 30 سال کے زمانے کو اپنی زبان مبارک سے گارنٹی دے کر جاتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسا زمانہ کہ اس زمانے میں جو چیز جاری کی جائے گی وہ سنت ہوگی, بدعت نہیں ہے. وہ زمانہ گارنٹی کا 30 سال جسے خلافت کا زمانہ کہتے ہیں. آپ گنیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا 2 سال حضرت ابوبکر کے, 10 سال حضرت عمر کے, یہ پورا حضرت حسن کے 6 مہینے ملا کر کے 30 سال ہو جائے. یہ گارنٹی کا زمانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون صرف وہی نہیں ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بنا ہے,
بلکہ ان 30 سالوں میں چاروں خلفاء کے ذریعے سے جو چیز جاری کی گئی ہے اس کا نام بدعت نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام کیا ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جاری کیا ہے؟ میں بس ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ تو سب کی مثال ہے. حضرت علی کی، حضرت عثمان نے جمعے کے دن ایک اذان پڑھائی. آپ جانتے جمعے کے دن جو ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی جو خطیب کے سامنے ہوتی ہے، ممبر کے سامنے، اور یہ جو 12:30 بجے ہمارے یہاں ہوتی ہے پہلے والی، یہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے. اب اگر کوئی یہ فتویٰ دے کہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی تو بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 30 سالہ پیریڈ میں پڑھائی گئی ہے جس کی گارنٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو خلفائے راشدین کی ایک چیز خاص یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ان 30 سالوں میں عجیب 2 روایتیں ملائیے تو پورا ہو جاتا. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال رہے پہلے کے اندر، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میری سنت اور خلفاء کی سنت کو پکڑ کے رکھنا. تو ادھر خلافت کا زمانہ 30 سال ہے اور خلفاء کی اس میں جاری ہونے والی سنتیں ہیں. اس کا مطلب پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اگلے 30 سال میں جو چیز خلفاء نے جاری کی ہے اس کا نام قانونی اعتبار سے سنت ہوگا، بدعت نہیں ہوگا. آخری بات میری آج کی گفتگو کی، یہ جو ترتیب ہے اس میں بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارے دوستوں نے منظوم کی وہ چیزیں جس میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا کہ ان کے بعد رہنما حضرت عثمان ہیں. عجیب چیز ہے اگر آپ غور کریں، یعنی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 تو خسر ہیں، حضرت ابوبکر اور عمر، اور 2 داماد ہیں. ظاہر سسر کا نمبر پہلے آنا چاہیے، داماد کا نمبر کیا بات ہے، اس میں بھی اگر آپ فرق کریں تو سینئرٹی کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو پہلے سسر ہو گئے پھر داماد ہیں، پھر 2 سسر میں بھی سینئر ابوبکر ہیں، جونیئر حضرت عمر، اور داماد میں بھی اگر دیکھا جائے تو سینئر حضرت عثمان ہے. چیزیں نکل کے آ سکتی. اور جب یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا تو یہ شورا میں کیسے بنا گیا، پھر دیکھیے میں 10 منٹ کی زیادہ کیسا پڑھتا جا رہا ہوں لیکن آگے نہیں کہہ رہا. بس ایک مورخ ہے بہت بڑے امام طبری، انہوں نے عجیب جملہ لکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پہلے خلفاء کا ساتھ دیا شورا کی میٹنگوں میں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کا، تو ایک لفظ لکھا طبری نے کہ یہ ردیف ہوا کرتے تھے. ردیف، اب شورا کی مجلس میں ردیف کو کون سمجھائے گا بھائی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قافیے کے بعد ردیف لگی رہتی ہے، تو ویسے ہی یہ حضرت عثمان، حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ردیف کے طور پر ساتھ لگے رہتے تھے. کسی یہ حضرت عثمان کے بارے میں امام طبری. اور اخیر میں میں کہتا ہوں کہ شاید براہ راست اللہ ہی کے شاگرد ہوتے ہیں. عربی میں کہا بھی جاتا ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، کہ شعراء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. حضرت دیگر میں کہا تھا نا کہ راز جو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے، راز جو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے سب سے پہلے دل شاعر پہ نہا ہوتا ہے. تو یہ پتہ نہیں سیکھتے کہاں سے. جس منظر کو ہم بھی دیکھیں گے، شہمان بھائی بھی دیکھیں گے، ہم ویسے ہی دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کی غزل ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ شاعر تو شاعر. تو علامہ منصور بجنوری کو میں یاد کروں گا، انتقال ہو گیا. علامہ منصور بجنوری شاعر ہوا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے. وہ امروہہ ہی میں ایک مرتبہ مشاعرے میں آئے اور اللہ نے ان سے یہ شعر کہلوا دیا، ان کو دے دیا اللہ نے یہ شعر. لیکن آپ پہلے سے معلوم ہو آپ کو بہت اچھا، جن کو نہیں معلوم ہے ذرا مزہ دیجیے گا اور دیکھیے نا کہ چیز کیا ہے. اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ خیر امتی قرنی، میری امت کا جو بہترین زمانہ ہے وہ قرنی ہے. قرنی کا مطلب میرا زمانہ. اس میں قاف، را، نون، یا 4 ہے. علامہ منصور بجنوری نے جو لمبی نظم کہی تھی صحابہ سے متعلق، اس میں ایک شعر تھا کہ قاف صدیق کا، را عمر کی ہوئی، قاف صدیق کا، را عمر کی ہوئی، نون عثمان کا، یا علی کی ہوئی. قاف صدیق کا، را عمر کی ہوئی، نون عثمان کا، یا علی کی ہوئی. لفظ قرنی کے حرفوں کی ترتیب میں کیا خلافت کا ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ نے دے دیا منصور بجنوری کو. میں ان سے کہا کرتا ٹھیک ہے، کمال کر دیا اللہ پاک نے کہلوایا آپ سے شعر. شکرا. بہرحال میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ریپیٹ کرتے ہوئے میں نے اس مختصر وقت میں یہ مذاکرہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ صحابہ ہمارے سروں کا تاج، ہمارے محبوب
ہم سے کوئی ہمارے خاندان کے بارے میں گفتگو کروائے تو ہم جلدی تھک جائیں گے، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں کروائے تو انشاءاللہ ہم نہیں تھکیں۔ ہم جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو دو مقصد، ایک اظہار محبت و عقیدت، اور ایک اسے تعصی کہتے ہیں، جس کو میں نے کہا کہ ہم ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب صحابہ بحیثیت صحابہ اس میں شامل ہیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اور ستاروں کے مانند ہیں، یہ سب کے اندر ہے، لیکن الگ الگ جب زندگی کو کھول کر پڑھتے ہیں، الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو پھر ہر کسی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جائیں گی جو دوسرے کے اندر نہیں ہوں۔ وہ اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے نمایاں کر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو چیزیں نظر آئیں وہ میں نے مختصراً ذکر کی ہیں، ورنہ تو کیا کریں۔ آخری جب شہادت ہوئی ہے، بڑے خطرے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ موضوع ہی خطرناک ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ کہتے، جب حضرت علی نے کہا حسنین کو کہ بھئی یا تو ہمیں اجازت دے دو کہ ان بابوں کا سر کچھ لے، دو ہی کو آپشن کہتے تھے، یا تو اجازت دیجیے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، یا ہے کہ آپ دستبردار ہو جائیں، یہی دو آپشن۔ اور سمجھداروں کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر آپ دستبردار نہیں ہو رہے تو پھر مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو مقابلے کی اجازت دی اور نہ دستبردار ہوئے، یاد رکھنا، اس لیے کہ مقابلے کی اجازت اس وجہ سے نہیں دی، اس محبت اور نرم دلی کے جذبے کی وجہ سے کہ میں اپنی وجہ سے قتل و قتال نہیں کراؤں گا اور نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں کروں گا، یعنی میری جان چلی جائے وہ چلے لیکن میں خون خرابہ نہیں کروں گا، یہ تو تھا وہ جذبہ۔ پھر دوسرا جو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھدار لوگوں کو یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ پھر ایسی صورت میں آپ رضائیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ان کی موت میں کہ ہمارے لیے سبق ہے، نبی کی میراث اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ گئے، نبی کی میراث اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے عہد لیا تھا، روایت کے اندر موجود ہے کہ عثمان یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شاندار لباس پہنائے گا، لوگ تم سے اس لباس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا، واہ کیا کہنا، زندہ باد۔ اور اس دن جس دن گھر کا محاصرہ تھا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو مجھ سے عہد لیا تھا میں اس عہد کی طرف بڑھ رہا ہوں، میرے پر کوئی پریشر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، نہ میں خون خرابے کی اجازت دوں گا، اور نہ میں اس لباس کو، خلافت کا جو لباس ہے جو نبی کی میراث کے ذریعے سے مجھے ملا ہے، میں آخرت میں یہ اس صورت میں نہیں جانا چاہتا کہ نبی کی میراث کو میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر آیا، آپ چھین لیجیے تو چھین لیجیے، لیکن میں اپنی مرضی سے صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی محبت کا جذبہ نصیب کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔